آج حضرت قطبالدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کا واقعہ بیان کریں گے۔ جب حضرت قطبالدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو پورے شہر کے اندر کوہرام مچ گیا۔ جنازہ تیار ہوا، ایک بڑے میدان میں جنازہ پڑھنے کے لیے لایا گیا۔ مخلوق مورد و مگس کی طرح جنازہ پڑھنے کے لیے نکل پڑی تھی۔ انسانوں کا ایک سمندر تھا جو حد نگاہ تک نظر آتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک بفرے ہوئے دریا کی طرح، یعنی ایک بہت بڑا جم غفیر اور بہت بڑا مجمع ہے۔ جب جنازہ پڑھنے کا وقت آیا، ایک آدمی آگے بڑھا، کہتا ہے کہ میں حضرت کا وصی ہوں، مجھے حضرت رحمت اللہ علیہ نے وصیت کی تھی کہ میں اس مجمع تک وہ وصیت پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجمع خاموش ہو گیا۔ وصیت کیا تھی؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں گی۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ زندگی میں اس کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو، اور دوسری شرط اس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس نے غیر محرم پر، غیر عورت پر کبھی بھی بری نظر نہ ڈالی ہو، اور چوتھی بات یہ تھی کہ اتنا عبادت گزار ہو حتیٰ کہ اس نے عصر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں۔ جس شخص میں 4 خوبیاں ہوں وہ میرا جنازہ پڑھائے گا۔ جب یہ بات کی گئی تو مجمع کو سانپ سونگھ گیا، سناٹا چھا گیا، لوگوں کے سر جھک گئے۔ کون ہے جو قدم آگے بڑھائے گا؟ کافی دیر ہو گئی، حتیٰ کہ ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے جنازے کے قریب آیا، جنازے سے چادر ہٹائی اور کہا، قطب الدین آپ خود تو فوت ہو گئے ہو، دنیا سے چلے گئے ہو، مجھے رسوا کر دیا۔ اس کے بعد بھرے مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر قسم اٹھائی، میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں۔ لوگوں نے دیکھا یہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا۔ اگر بادشاہی کرنے والے دینی زندگی گزار سکتے ہیں، کیا ہم دکان کرنے والے یا دفتر میں جانے والے ایسی زندگی نہیں گزار سکتے؟ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔